آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور کسی نہ کسی مصیبت سے گزر رہا ہے۔ کوئی مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، کوئی رزق کے اعتبار سے تنگ دست ہے، تو کوئی اپنے حالات کو لے کر کے پریشان ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی سبب نہیں ہے، اور اب میرے لیے پریشانیوں کا حل بڑا مشکل ہو چکا ہے اور یہ میرا آخر ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی صورت بتلانے جا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد اور اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے کے بعد یقیناً آپ اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام اور کیا اکرام دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نوازنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی۔ آئیے مختصر سے طور پر اس صورت کا ترجمہ سورہ کوثر، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے اس کو پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری لائف سنور جائے، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بدل دے۔ دیکھیں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر ایک حوض کا نام ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے خیر کثیر دیا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ فصل لربک وانحر، اس کے شکرانے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور اسی طریقے سے قربانی کیجئے، اور ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے محمد قاسم کا جب انتقال ہوا تو کفار اور مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے طعن و تشنیع، یا آپ کو کہنے لگے کہ حضور کا یہ جو دین ہے یہ چند دنوں کا ہے، آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے، اب آپ کی نسل چلنے والے نہیں ہے، اور یہ جو اسلام کا بول بالا ہے چند دنوں کا رہ گیا ہے۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کتنی سخت تکلیف پہنچی ہوگی۔ آج ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے، آج ہمیں کوئی گالی دے دیتا ہے، یا آج ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، یا آج ہمیں اپنے رشتہ دار ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ہم فوراً جو اپنا دل توڑ لیتے ہیں، ہم فوراً نا امید ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری تو کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی مقام کو بتانے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو جو ہے خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ غنودگی سی طاری ہوئی اور اچانک دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے، اور پھر یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سوال پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت اتری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری صورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ خدا اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت میں وہ ایک نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے۔ یعنی کتنی زبردست فضیلت اور آپ کو مقام اور آپ کی شان کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس ہوں گے اور اپنے ایک ایک امتی کو اپنے دست مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور اس پانی کے پی لینے کے بعد جب تک جنتی جنت میں نہ چلا جائے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جنت میں نہ چلا جائے، اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب سے بڑی خوبصورتی، یہ سب سے بڑی فضیلت، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا، اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کر کے آئے گا، ہر نماز کے بعد پڑھے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ کے مقام کو بلند کیا گیا۔ جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرماویں گے۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہے اس سورت کو کثرت سے پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، تہجد کے وقت میں خصوصاً 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو صلاۃ الحاجہ کی نیت کر لی جائے، اور صلاۃ الحاجہ کی نیت کرنے کے بعد 100 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کے روئے، اور ہر روز پڑھے جب تک ہم اس کو پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزانہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بدل دے گا، دنیا کے اندر بھلائی دے دے گا، آخرت کے اندر بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر ہمارے پاس 1 روپیہ بھی ہے، 1 روپیہ بھی ہے، اگر ہمارے پاس پانی کا 1 گھونٹ بھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، سکون دیا ہے، اللہ نے ہمیں مالی طاقت نہیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، جسم کے اندر طاقت دی ہے۔ اس کے شکرانے کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا، اس کو اللہ کے لیے قربان کرتے رہے، اللہ کے لیے دیتے رہے۔ جتنا ہم دیں گے اور جتنا وقت ہم اللہ کے لیے نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں سے خوش ہو کر ہمارے لیے بہترین راستے نکال دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر، اللہ کے خاطر، اسلام کے خاطر اتنی قربانیاں دی ہے، اور دشمنوں کی اتنی باتیں سنی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اتنا آپ نے کنٹرول میں رکھا، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دی، ہر بات کو صبر سے کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، کافروں نے کئی باتیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا طلاق ایک وقت میں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، اور کفار کی طرف سے ایک جو ہے طعن و تشنیع جاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، جس کے نتیجے میں کیا ملا؟ پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرما دی کہ تم سب سے بہترین ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو پکڑ کر کے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اس سے بڑی خوبصورت اور اس سے بڑی بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو دنیا کی بھلائی تو مل گئی، جس کو آخرت کی بھلائی بھی مل گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھنا ہے، جو تمام نبیوں کے امام، جو زمین و آسمان کے نبی، اور جو ہے ہمارے نبی، جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ہمیں جنت ملی، جن کے صدقے میں ہمیں حوض کوثر ملا، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا، اسلام ملا، جن کے صدقے میں ہمیں کھانے کا، پینے کا، سونے کا سنت طریقہ ہر چیز ملی ہے، تو میرا عزیزو ہم دنیا کی اس سے بہتر بھلائی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پریشانیاں آ رہی ہے، آنے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کم پریشانیاں آئی تھی؟ تمام نبیوں کی تکلیفوں کو ایک طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تکلیفیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو صورت ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس صورت کو ہمیں صبح کے وقت تہجد میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ کی پڑھ کر کے اور پھر 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کی دعا کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کامیابی ہمارے قدموں کے اندر لا کر کے رکھ دے گا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی کامیابی بھی رکھی اور آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔